بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک فی خلق السماوات والارض، انا بے شک فی خلق، فی مطلب میں، خلق خلقت پیدا کرنا، بے شک پیدا کرنے میں، سماواتی والارض آسمانوں کے، سماوات سما کی جمع ہے آسمان، والارض اور زمین، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں بے شک، واختلاف اللیل اور اختلاف بدلنے میں، آنے جانے میں، لیلی رات کے، واختلاف اللیلی اور رات کے، والنہاری اور دن کے، دن اور رات کے آنے جانے میں، والفلک التی اور کشتیاں، التی جو تجری چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بما جس کے ذریعے، ینفع الناس نفع پہنچتا ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ اور جو اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا به الارض پھر زندہ کیا اس کے ذریعے ہی، اس پانی کے ذریعے، ارض زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد، یعنی زمین جو ہے خشک ہو گئی تھی اس کے مردہ ہونے کے بعد، موتی سے مراد زمین کا خشک ہونا ہے، وبثا اور پھیلا دیے، فیہا اس میں، ہا مطلب اس زمین میں، من کل دابت دابہ چوپائے جانور، من کلی ہر طرح کے، وتصریف الریاح اور گردش ہواؤں کی، ہواؤں کا پھرنا، والسحاب المسخر اور بادل، سحاب بادل، مسخری جو مسخر کر دیے ٹھہرا دیے، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے، بینا درمیان، بینا درمیان، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ نے رات اور دن کو پیدا کیا، اور کشتیوں کے بارے میں بتایا۔ کشتیاں مراد ہیں، اس سے فلک سے مراد یہاں پہ بحری جہاز بھی مراد ہے، اس پانی میں چلنے والی ہر وہ سواری مراد ہے کہ جس سے انسان کو نفع پہنچتا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر لیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کشتیاں مراد ہیں، اور مچھلیاں پکڑنا مراد ہے کہ جس میں اللہ نے رزق رکھا ہے انسان کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے جو ہے نعمت ہے کہ انسان جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ، درآمد برآمد کا کام پانی کے جہازوں کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک سامان پہنچانا، یہ سب، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے لیے فائدہ ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ فائدہ ہے لوگوں کے لیے۔ اور پھر اللہ نے آسمان سے بارش اتاری، پانی اتارا، ایک ایک قطرہ جو ہے وہ پانی کا انسان کے لیے ضروری ہے، اہم ہے۔ پھر اللہ نے اس کو اسٹور کرنے کا بھی جو ہے ذریعہ بنایا، پہاڑوں کی زمین میں اور تالابوں میں، اسی طرح نہروں کی صورت میں وہ پانی جو ہے جمع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ وہ اس سے زندہ کی اللہ نے مردہ زمین کو، یعنی زمین جو خشک ہو گئی تھی اور اس میں بالکل بھی فصل وغیرہ پھل سبزیاں نہیں آ رہی اگ رہی تھی، تو اللہ نے پانی اتارا، اور اس پانی کی برکت سے وہ زمین تر و تازہ، سرسبز و شاداب ہو گئی، اور جس سے انسانوں کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے اور فائدہ مند ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر طرح کے جانور جو ہے وہ زمین میں اللہ نے پھیلا دیے، یہ زمین کو مزین کرنے کے لیے، اور انسان کے لیے حلال جانور اللہ نے بنا دیے، جو جانور انسان کے لیے حلال ہے، انسان ان کو کھاتا ہے، اللہ نے اس میں بھی بے شمار اس کے لیے فائدے رکھے ہیں، جیسے دودھ اور گوشت وغیرہ کے فائدے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر ہوا نہ ہوتی تب بھی انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی، کہ اگر اس کو ہوا نہ ہوتی تو اس کو آکسیجن نہ ملتی، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا بدلنا، ہواؤں کا پھرنا، کہ ہوا میں کتنی تر و تازگی ہے۔ پھر اللہ نے بادلوں کا بتایا کہ بادل جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان اللہ نے ان کو رکھ دیا، جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور بارش پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ایسے ہی نہیں ہے، یہ سب اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بلا مقصد پیدا نہیں کی، اور ان سب کے پیدا کرنے والا بھی ایک ہی رب ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ، الا ہوا مگر وہی ہے، اور رحمان رحیم وہ نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ وہ پاک ذات ہے جو نہایت ہی رحمان اور نہایت ہی رحیم ہے، جو ذات رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو اپنے بندوں پر وہ بہت زیادہ جو ہے مہربان ہے، نعمتیں بھیجنے والا ہے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا، بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں جس سے نفع ہوتا ہے لوگوں کو، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جانور، اور ہواؤں کا بدلنا، ہواؤں کی گردش، اور پھر بادل مسخر کر دیے اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان، یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھے۔
وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یتخذ جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادن شریک، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جو یتخذ بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادن شریک، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یحبونہم وہ ان کو پسند کرتے ہیں کحب اللہ جیسا کہ اللہ کو پسند کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مشرکین ہیں، منافقین ہیں، اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ٹھہراتے ہیں، بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ تو ان کو ایسے چاہتے ہیں، ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کو محبت کرنے کا حق ہے۔ والذین آمنوا پھر آگے اللہ نے فرمایا اور جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ وہ بہت زیادہ، اشد کا لفظ فرمایا، حبا للہ وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ دیکھیں یہ یہاں پہ اشد، یہاں تشدید آئی، حبا یہاں پہ بھی تشدید آئی، حبا للہ یہاں پہ بھی تشدید آئی، تو یہ تشدید جو ہے یہ تاکید کے لیے کہ اللہ نے فرمایا اور ایمان والے وہ تو اس سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب کافر لوگ جو ہے اپنے معبود وغیرہ بتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت وہ کچھ بھی نہیں جو ایک مومن جو ہے اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت وہ بہت پائیدار محبت ہے اور بہت پاکیزہ محبت ہے، اور چاہے وہ مومن مشکل میں ہو یا آسانی میں ہو، مرض میں ہو یا صحت میں ہو، لیکن اس کی اپنے اللہ سے محبت وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور ختم نہیں ہوتی۔ لیکن بجائے مشرکین کے کہ اگر ان کا کوئی کام نہ بنے یا ان کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اپنے بتوں کو ہی برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ اور اگر دیکھیں وہ لوگ ظلموا جو ظالم ہیں اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ سامنے دیکھیں گے عذاب کو، یا یہاں اللہ قیامت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب ظالم لوگ قیامت میں سامنے عذاب کو دیکھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا کہ بے شک تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، ساری کی ساری، ان القوۃ بے شک کی قوت زور للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعا وان اللہ شدید العذاب تمام کا تمام، جمیعا سارے کا سارا، اور بے شک اللہ تعالی شدید العذاب سخت شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشرکین منافقین سامنے دیکھیں گے عذاب کو تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے تمام کا تمام جو ہے قوت، تمام کی تمام طاقتیں اللہ ہی کی ذات کے لیے، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ جو مشرکین اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے مومن کی محبت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس تبرأ الذین جب تبرأ بری ہو جائیں گے، بری ہونا، اب بری ہونے کا مطلب ہے بالکل بے تعلق ہو جانا، جب بالکل بے تعلق ہو جائیں گے وہ لوگ، تبعوا من الذین اتبعوا وہ لوگ جس سے پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، یعنی جب بالکل بری ہو جائیں گے وہ لوگ جس کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، یعنی جب مشرکین لوگ اپنے بتوں سے بالکل بری ہو جائیں گے اور ان کو پتہ لگے گا کہ ہمارے بت تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور جب منقطع ہو جائیں گے، تقطعت کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بِهِمُ الْأَسْبَابُ ان سے تمام رستے، تمام اسباب، تمام تعلقات، آپس کے تعلقات۔ اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے پیروی کی تھی، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات اس وقت بالکل ٹوٹ جائیں گے، بالکل اس وقت تعلقات ان کے ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرمانے کہ وہ کیا کہیں گے، وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی مشرکین وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، لو ان لنا کرۃ کاش، لو کا ترجمہ ہوتا ہے کاش، کہ جب حسرت رہ جاتی ہے تو انسان ایسے کہتا ہے کاش ہمارے لیے ایک دفعہ دوبارہ ہو جائے کہ ہم چلے جائیں دنیا میں، لو ان لنا کاش کہ بے شک ہمارے لیے کرۃ دوبارہ ہو جائے، فنتبرأ دوبارہ ہو جائے کہ ہم دنیا میں جائیں، فنتبرأ منہم تو ہم بالکل بے تعلق ہو جائیں گے ان سے، تو ہم بالکل
فنا تبرأ، فا مانے پس، نا مانے ہم، تبرأ بری ہونا، بے تعلق ہونا، منہم ان سے مراد جو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو وہ پیروی کیا کرتے تھے، کما تبرؤ منا، جیسا کہ وہ سب بری ہو گئے ہم سے. یعنی جب وہ وہاں سامنے عذاب کو دیکھیں گے اور ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے بت وغیرہ ہماری کسی کام نہ ہے، تو وہ اس طرح کہیں گے کہ ہم ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جائیں، ہم ان سے ایسے تعلق جو ہے ختم کر لیں گے جیسے انہوں نے ابھی ہم سے تعلق ختم کیا. کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ اعمالہم، وہ دکھائے گا اللہ تم کو، اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا، اعمالہم، ان کے اعمال، یریہم اللہ اعمالہم، ان کے اعمال اللہ ان کو دکھائے گا. کس طرح دکھائے گا؟ حسرات علیہم، حسرت بنا کر ان پر. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے اعمالوں کو اچھا بنا. اللہ مشرکین کے اعمال قیامت کے روز ان پر حسرت بنا کے دکھائیں گے. وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے وہ خارجین، خارج ہونے والے، نکلنے والے، من النار، آگ سے، اور نہیں ہوں گے وہ آگ سے نکلنے والے. اللہ نے فرما دیا کہ پھر مشرکین آگ سے نہیں نکل سکیں گے.